یوٹیوب چینل سنہری باتیں آفیشیل کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور جو کچھ اس زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور تیرے رب عز و جل کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے جو عظمت اور بزرگی والی ہے۔ اور ایک دوسرے کے مقام پر اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، بے شک تیرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے انسانوں کو مرتے ہوئے تو دیکھا ہوگا کہ ان کو موت کیسے آتی ہے اور ان کی روح کیسے نکلتی ہے۔ بعض انسانوں کو نزا کے وقت انتہائی تکلیف کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور بعض انسانوں کی روح ایسے قبض کر لی جاتی ہے جیسے کہ دودھ میں سے مکھی نکال دی جائے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں جانوروں کو موت کیسے آتی ہے؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جانوروں کو موت کیسے آتی ہے، اور جانوروں کی روح کون سا فرشتہ قبض کرتا ہے، ملک الموت یا کوئی اور فرشتہ؟ کیا جانوروں کو بھی موت کے وقت نزا کی سختیاں محسوس ہوتی ہیں، اور کیا جانوروں کو اپنی موت سے پہلے موت کا علم ہو جاتا ہے؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ پیارے دوستو، اللہ نے جس چیز کو بھی زندگی عطا فرمائی، پھر چاہے وہ انسان ہو یا پرندہ یا کوئی بھی دیگر مخلوق، اس نے ایک دن موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ جس طرح انسانوں کو وقت مقرر پر موت آتی ہے، اسی طرح جانوروں کو بھی مقرر وقت پر موت آتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں ارد گرد بہت سارے جانور، پرندے اور دیگر مخلوقات رہتی ہیں، لیکن جب کوئی جانور مرتا ہے تو ہمیں صرف ان جانوروں کی لاشیں نظر آتی ہیں۔ یہ جانور حادثاتی طور پر مرتے ہیں، جیسے کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں مرتے ہیں، یا پھر وہ جانور جن کو قید میں رکھا گیا ہو، یا پھر وہ جن کا شکار کیا گیا ہو، ایسے جانوروں کی لاشیں تو ہمیں نظر آتی ہیں۔ لیکن جو جانور اپنی زندگی کا وقت پورا ہونے کی وجہ سے طبعی موت مرتے ہیں، ان کی لاشیں ہمیں کیوں نظر نہیں آتی؟ اس لیے آپ نے کبھی طبعی موت مرنے والے جانور کی روح نکلنے کا منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ روایات میں آتا ہے، ایک شخص حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ جو جانور، پرندے، کیڑے مکوڑے طبعی موت مرتے ہیں، ان کی لاشیں ہمیں کیوں نظر نہیں آتی؟ وہ کہاں پر چلی جاتی ہیں؟ جیسا کہ ہمارے علاقے میں چوہے، بلے اور دیگر جانور پائے جاتے ہیں، یہ جانور بھی اپنی طبعی موت مرتے ہیں، اور روزانہ ہزاروں کی تعداد میں پرندے اور جانور موت کا مزہ چکھتے ہیں۔ لیکن ان کے مردہ جسام ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ تو حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ان جانوروں کے مردہ جسام ہمیں اس لیے نظر نہیں آتے کہ ان جانوروں کو مثلاً چوپایوں، پرندوں، دوسرے جانوروں کو اپنی موت کا علم اللہ کی طرف سے پہلے ہی ہو جاتا ہے، اور یہ جانور وقت مقرر سے پہلے پہاڑوں کی غاروں، کنوؤں کے کھوکھلے تنوں، گہرے گڑھوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہیں پر ان کو موت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا جو اس روح زمین پر رہتے ہیں، اگر وہ بھی اسی طرح طبعی موت مرتے اور ہمارے گلی محلوں میں ان کی لاشیں پڑی ہوتیں، تو ذرا سوچئے انسانی نظام زندگی کیسے چلتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس نے یہ نظام کیسے چلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو ان کی موت سے پہلے ہی ان کی موت کے بارے میں بتا دیتا ہے، تاکہ یہ دور دراز کسی جنگلوں، پہاڑوں میں چلے جائیں۔ سوچئے اگر یہ جانوروں کو موت نہ آتی ہوتی تو اس زمین پر اس طرح کی مخلوقات اتنی زیادہ ہو جانی تھی کہ انسانوں کے لیے جگہ نہیں ہونی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ کیا جانوروں کو بھی نزا کی سختیاں محسوس ہوتی ہیں؟ تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ نزا کی سختیاں برحق ہیں، اور نزا کی سختیاں ہر انسان کے اعمال کے مطابق دی جاتی ہیں۔ نزا کے وقت کی سختیاں سب کو اعمال کے مطابق ہوتی ہیں، لیکن پرندے اور جانور تو اعمال کے مکلف ہوتے ہیں، ان پر نزا کی سختی تو طاری ہوتی ہے، لیکن وہ کس نوعیت کی ہوتی ہے، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جانوروں کی روح کون قبض کرتا ہے، ملک الموت علیہ السلام یا کوئی اور فرشتہ، یا پھر ان کی زندگی کسی اور طریقے سے ختم ہوتی ہے؟ تو اس کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جانوروں، پرندوں اور درختوں کی زندگی ایک تسبیح میں ہوتی ہے۔ یہ اپنی پوری زندگی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ جب وہ تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو ان کو موت آ جاتی ہے اور ان کی روح قبض ہو جاتی ہے، لہٰذا ملک الموت علیہ السلام ان کی روح قبض نہیں کرتے۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق مستند اور صحیح سمجھی جاتی ہے،
اس روایت کے مطابق تمام زیروں کی جانیں ملک الموت علیہ السلام قبض کرتے ہیں، پھر چاہے وہ انسان ہو یا جانور۔ اور روح قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ملک الموت علیہ السلام کو سونپی ہے۔ جس طرح انسانوں کے مرنے پر ان کے عزیز و اقارب روتے ہیں، سوگ مناتے ہیں، اسی طرح جانوروں کے مرنے پر بھی ان کے عزیز و اقارب سوگ مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا اور روز اس طرح کی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔